کہانی سناتی ہوں. ایک بادشاہ تھا, وہ جنگل میں گیا اور راستہ بھول گیا. اب بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ راستہ کیسے ملے گا. وہاں پہ ایک آدمی بکریاں چراتا ہوا نظر آیا, تو بادشاہ نے اس سے مدد مانگی کہ تم مجھے راستہ دکھاؤ. اپنا تعارف کرایا کہ میں بادشاہ ہوں, میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. اس آدمی نے راستہ بتایا, بادشاہ بڑا خوش ہوا, اسے 100 بکریاں انعام میں دیں, اس کو اپنے ساتھ لے گیا محل میں. اس نے آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں تو بکریاں چراتا ہوں, مجھے تو اور کوئی کام نہیں آتا. بادشاہ نے کہا تم میرے فیوریٹ گھوڑے کی دیکھ بھال کرو استقبل میں. اس نے دیکھ بھال کرنی شروع کر دی. نیکسٹ ڈے بادشاہ نے آ کے 2-3 دن کے بعد پوچھا کہ ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, کیا صورتحال ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو مجھے فلاں ملک کے بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا, اس کا جو وہ حسب نسب تھا وہ بھی بتایا کہ کس نسل کا گھوڑا ہے, کیا ہے, جو بھی ہے وہ بتایا. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ چیک کر لیں, یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا یہ گھاس کھاتا ہے, چرتا نہیں ہے, یہ گھاس چرتا ہے. بادشاہ نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ بچپن میں گھوڑے کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ مر گئی تھی اس کی ماں. تو پھر وہ گائے کا دودھ پلاتے رہے, تو میں بھی اس لیے اس کی عادتوں میں کچھ فرق آ گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی اس آدمی کو کھرے کھوٹے کی پہچان ہے. بادشاہ نے اس آدمی کو 100 بکریاں اور انعام میں دی. اس نے کہا تم محل کے اندر چلو, تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے, محل کے باہر نہیں, محل کے اندر ہے, چلو میرے ساتھ. بادشاہ اس کو لے گیا اپنے ساتھ. اچھا جی, پھر کیا ہوا کہ فیوریٹ ملکہ کی دیکھ بھال پہ لگا دیا اس آدمی کو. کچھ دنوں بعد بادشاہ اس ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ آدمی کوئی چائے پانی وغیرہ لے کے آیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ملکہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. وہ آدمی کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی مان پاؤں تو کچھ عرض کروں. وہ کہتا ہے ہاں جی کریں. کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ ملکہ جو ہے نا, ان کا حسب نسب جو ہے وہ بادشاہوں والا نہیں ہے. بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا اگر یہ بات غلط نکلی تو. وہ آدمی کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ پتہ کروا لیں. بادشاہ سلامت پتہ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس سلطنت کی ملکہ سے اس نے شادی کی ہوتی ہے, اس سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بیٹی گود لی تھی. وہ بیٹی تھی جو اس وقت ملکہ تھی بادشاہ کے ساتھ. تو بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا, تم نے کیسے جج کر لیا. تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت جو خاندانی امیر لوگ ہوتے ہیں یا جن کا حسب نسب جو ہوتا ہے شجرا بادشاہوں سے ملتا ہے, بڑے نرم مزاج اور بڑا دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا رویہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جیسے ملکہ کا ہوتا ہے, ہر وقت ڈانٹنا, غصہ کرنا. تو بادشاہ اس کو 100 بکریاں اور انعام میں دیتا ہے. کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی تم بہت مطلب کام کے آدمی ہو. میں نا یہ مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتے ہو, اتنی آسانی سے تم صحیح اور غلط چیز کو پہچان سکتے ہو. بادشاہ کہتا ہے چلو آج تم میرے بارے میں کچھ بتاؤ. کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ کہتا ہے ہاں کرو. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ بھی خاندانی نہیں ہے, آپ کا بھی حسب نسب بادشاہوں والا نہیں ہے. بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے, جلاد کو بلا کے کھڑا کر لیتا ہے. کہتا ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ پوچھ لیں, پتہ کرا لیں. بادشاہ کو اس کی دادی نے پالا ہوتا ہے, تو بادشاہ اپنی دادی کو بلا لیتا ہے کہ ہاں بھائی بتائیں کہ کیا میرے باپ دادا جو تھے وہ بادشاہ نہیں تھے. تو دادی بتاتی ہے کہ اصل میں تم جو ہے وہ جب تمہاری ماں جو تھی نا, اس کی جب کوئی پتہ نہیں اولاد پیدا ہوئی تھی یا ہونے والی تھی, تو کچھ ایسا حادثہ ہوا تھا کہ اس کے بعد اس کے مزید بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے, تو تمہیں گود لیا گیا تھا. اور تم وہاں پہ مطلب جس جزیرے پہ ٹھہرے ہوئے تھے بادشاہ اور ملکہ جو اس بادشاہ کے باپ تھے, اس جزیرے پہ کوئی آدمی تھا, کوئی کسی جھونپڑی میں رہنے والا آدمی تھا, اس سے بچے کو لے کے گود لے کے پالا کیونکہ سلطنت خطرے میں پڑ گئی تھی. مطلب وارث کون ہوتا ہے سلطنت کا اگر تمہیں گود نہ لیا جاتا. بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیسے پہچانی, یہ بات تو آج تک مجھے بھی نہیں پتا تھی. کہتا ہے بادشاہ سلامت جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو اشرفیاں دیتے ہیں, سونے کے ہار دیتے ہیں. آپ جب مجھ سے خوش ہوتے ہیں آپ مجھے بکریاں انعام میں دیتے ہیں. تو اس کہانی کا کرکس یہ تھا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں.